عبرانیوں 4 باب میں پولس فرماتا ہے کہ اسرائیلی کبھی بھی خدا کے آرام میں داخل نہ ہو سکے کیونکہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے مگر پھر وہ چھوڑ دیتے. انہیں وہ عظیم کام یاد نہیں رہے جو خدا نے ان کے لیے کیے تھے اور وہ واپس اپنے دشمنوں کی خدمت کرنے میں لگ جاتے. پھر وہ جب پھر سے توبہ کرتے خدا انہیں معاف کر دیتا اور وہ پھر سے دوبارہ وہی سب شروع کر دیتے. پھر وہ واپس اسی طرح کے احمقانہ کاموں کی طرف رجوع کر لیتے جو وہ پہلے کرتے تھے اور بس وہ ہر وقت انہی پہاڑوں کے گردا گرد گھومتے اور چکر لگاتے رہتے. یہ تبدیلی کا وقت ہے. آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے. اے خدا، میں کل بہت خراب حالت میں تھی. میرا رویہ بہت برا تھا. میں نے ایسا بہت کچھ بولا جو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. میں معذرت خواہ ہوں. خدا مجھے معاف کر. میں یہ حاصل کر رہی ہوں. اور زیادہ بھیانک یہ ہے میں گزرے ہوئے کل کے بارے میں برا سوچ کر آج کا دن ضائع نہیں کروں گی. سنیے، کل کے بارے میں برا سوچ کر آج کا دن ضائع کرنا چھوڑ دیں. کل گزر چکا ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور معذرت کریں کہ آپ نے وہ غلطیاں کی، لیکن اب آگے بڑھیں اور آج کے دن کا لطف اٹھا کر شیطان کو شرمندہ کریں. واو، بہت مزہ آ رہا ہے. اچھا، اب یہ ایک بڑی بات ہے. آپ وہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے رحم اور ترس کو کیسے حاصل کرنا ہے تو آپ یہ نہیں جان سکیں گے کہ ان لوگوں پر کیسے رحم اور ترس کرنا ہے جن کو اس کی ضرورت ہے. تو آپ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کریں گے. کیا آپ نے سنا؟ یہ خدا کا کلام ہے. اگر آپ خود کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی برا سلوک ہی کریں گے. یسوع نے کہا تم نے مفت پایا، مفت دینا. ایک اچھا لینے والا اچھا دینے والا بن جاتا ہے. آمین. اور خاص طور پر آپ ان لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں جو بالکل بھی کسی بھی طرح اس کے حقدار نہیں ہوتے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ ان کو خدا کی محبت دکھاتے ہیں. اسی لیے اپنے دشمنوں سے پیار کرنا ان کے اور شیطان کے لیے بہت الجھا دینے والا کام ہے. یسوع نے کہا اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے، مگر میں تمہیں کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. ان سے محبت رکھو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور تمہیں استعمال کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تم ان کے سر پر انگاروں کے ڈھیر لگاتے ہو. اور اس سے پہلے کہ آپ اس کے لیے پرجوش ہو جائیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ انگاروں کے ڈھیر خدا کی محبت ظاہر کرتے ہیں. یسوع نے فرمایا تم روح القدس اور آگ کا بپتسمہ لوگے، اور وہ آگ اس کی محبت کی آگ ہے. محبت سب پر فاتح ہے. محبت ہمیشہ ہر جنگ جیت جاتی ہے. ہمیں خدا سے وہ سب چیزیں حاصل کرنا سیکھنی ہیں جو وہ اپنے فضل کے وسیلہ سے ہمیں مفت مہیا کرتا ہے، ورنہ ہم اپنی زندگی جدوجہد اور مایوسی میں گزاریں گے. میں نے کتنے سال خود کو بدلنے کی کوشش کی. ہر بار جب میں چرچ جاتی تھی وہ بس ایک اور کام تھا جس کا اضافہ میں پہلے سے موجود اپنی قصوروں کی لمبی فہرست میں کرتی تھی. چونکہ میں اچھے واعظ سنتی تھی، مگر پاسٹر جو بھی منادی کرتا تھا مجھے اس سے مسئلہ ہوتا تھا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا تھا، اور میں اس سے متفق ہوتی تھی اور میں گھر چلی جاتی تھی اور میں بدلنے والی تھی. لیکن میں نے کچھ چھوڑ دیا. میں نے خدا کو اس میں سے باہر نکال دیا. میں وہ کرنے والی تھی. کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اور ہم نہیں جانتے کہ خود کو کیسے تبدیل کریں
کیونکہ ہم ایک انتہا سے دوسری انتہا تک چلے جاتے ہیں۔ میں پاسٹر کو زیادہ بات کرنے اور بنا سوچے بات کرنے پر کلام دیتے ہوئے سنتی ہوں، اور بالکل مجھے اسی وقت سزا سنا دی گئی، کیونکہ میرا منہ تو کبھی بند ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر میں یہ فیصلہ کرتی تھی بہت ہوا، اب سے میں خاموش رہوں گی۔ پھر میں گھر جاتی اور کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ کوئی ہے جو میری بات سمجھ رہا ہے؟ اور پھر بہت جلد ڈیو پوچھتے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ ایسے ہی ہے، میں کبھی بھی کچھ صحیح نہیں کر سکتی۔ آپ کا بولنا اور نہ بولنا دونوں ہی ناپسند کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں، آپ اس سے گزر چکے ہیں۔ خدا آپ کو خود سے بدلنے نہیں دے گا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے حاصل کریں اور کہیں خدا میں نے جو سنا ہے میں اس سے متفق ہوں، میں قصوروار ہوں، میں معذرت خواہ ہوں اور میں بدلنا چاہتی ہوں، مگر یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تو مجھے تبدیل نہ کرے۔